اس پیغام پر ملی کہ وہ صرف اللہ کی توحید کو لے کر آئے، اللہ کی کبریائی کو لے کر آئے، اور اس دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے کہ جب اللہ کو اکیلا مانیں گے، جب ایک جگہ ایک کی حکومت ہوگی تو امن ہوگا، جب 5 کی حکومت ہوگی تو کیسے امن؟ تو انبیاء کرام نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اور کھول کھول کے ان کو آیتیں پیش کی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے سرزمین میں آیتیں پیش کی تو میرے نبی کو تو وہ مانتے تھے سارے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اے میرے محبوب، یہ تو تجھے مانتے ہیں نا، تیری ہر بات کو مانتے ہیں، لیکن یہ ظالم جو انکار کرتے ہیں میرے آیتوں کا، میرے قانون کی، میری کبریائی کی، میری وحدانیت کی انکار کرتے ہیں۔ اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا۔ اے میرے محبوب، جب ان کے سامنے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے میری آیتیں کھول کھول کے واضح کر کے پڑھی جاتی ہیں تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، پھر وہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، میرے ملنے کی امید نہیں رکھتی ہیں، جس کے دلوں میں ٹریڑائپ ہے، ان کا چہرہ چینج ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بات کرو سارا دن بیٹھے رہے، جھوٹ بولو سارا دن بیٹھے رہے، دھندے کی بات کرو سارا دن بیٹھے رہے، کوئی بھی بات کرو سارا دن بیٹھے رہے، اللہ کی بات کرو چہرے کا رنگ چینج ہو جائے گا اور اٹھ کے چلے جائے گا۔ تو جب پھر بھی تم ان کے سامنے کھول کے میری آیتیں پیش کرتے ہو تو اس کا چہرے کا رنگ چینج ہوتا ہے۔ یقادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، پھر تم دیکھیں گے کہ ان قریب جو میری آیتیں ان کے سامنے کھول کھول کے پیش کرتے ہیں ان پر حملہ کر ڈالیں۔ تو جب اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی ہے تو لوگوں کے چہرے چینج ہو جاتے ہیں، اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی ساری بات سننے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اللہ کی حاکمیت کا ہم اس دنیا میں انڈائریکٹ انکار کا زبان سے تو مانتے ہیں لیکن انڈائریکٹ انکار کر بیٹھے۔ پھر فرماتا ہے فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، پھر اس سے ظالم زیادہ کون ہے؟ ایک تو اللہ پر جھوٹ بولے، دوسرا اللہ کے آیتوں کو جھوٹا کہے، اس کو نہیں مانے۔ تو ہم پہلے تو ہم اکثر دیکھا ہے کہ ایسے اللہ پر بات کرتے ہیں، ایسے کہ یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ نے کہا، یہ اللہ کے رسول نے کہا، حالانکہ وہ کہیں بھی بات نہیں ہوتی ہے، نہ اللہ نے کہی ہوتی ہے نہ رسول نے کہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے زیادہ کائنات میں ظالم کون ہے؟ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، پھر اس کا جو لکھا ہوا ہے اس کے نصیب میں ہم اس کو وہ دیتے ہیں، پھر بھی ہم اس کو دیتے ہیں، حالانکہ یہ ظالم ہے، میرے آیتوں کو نہیں مانتے ہیں، میرے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، میرے ملنے کی امید نہیں ہے، یہ دنیا میں مست ہے، دنیا میں لگن ہے، یہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی ہر چیز چاہتے ہیں، تو پھر بھی میں ان کو دے دیتا ہوں۔
حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، جب ان کے پاس میرے فرشتے آئیں گے ان کے روح قبض کریں گے، پھر ان سے پوچھتے ہیں قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں ہیں جس کو تم پکارتے تھے، جس کو کہتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑائیں گے، آج کیوں نہیں تجھے بچاتے ہیں، وہ کہاں گئے ہیں جن کو تم نے دنیا میں مشکل کشا حاجت رواں بنا کے رکھا تھا، جس کے قبروں پر چکر لگاتے تھے، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا فیہم رجل صالح فمات بنو علی قبرہ مسجدہ، جب ان میں نیک صالح بندہ ہو جاتا تھا، اس کو موت آ جاتا تو وہ اس کی قبر کی عبادت کرنا شروع کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کہاں ہیں جن کی تم میرے سوا عبادت کرتے تھے، جس کے میرے سوا تدعون کو پکارتے تھے کہ وہ تمہارے حال سے واقف ہیں، تجھے ہم سے چھڑائیں گے، وہ کہاں ہیں آج؟ تو کیا جواب دیں گے؟ قالوا ضلوا عنا، آج وہ ہم سے غائب ہو گئے، آج ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، آج ہمارے کسی کام وہ نہیں آ رہے ہیں، نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، نہ جانے کہاں ہیں، وہ تو ہم بے فائدہ یہ باتیں کرتے تھے، آج